آج الیکشن کمیشن کی ریویو پٹیشن کو ملتوی کر دیا گیا سماعت کے لیے. منگل تک تھوڑی سی سماعت ہوئی جس کے اندر چیف جسٹس صاحب کی طرف سے جو بیانات آئے وہ ایک بڑا شارپ کنٹراسٹ بناتے ہیں اس بات چیت کے ساتھ جو آج پارلیمان کے اندر ہوئی، جہاں پر خواجہ آصف نے اور دوسرے لیڈران نے دھوم دھڑکے والی تقاریر کی اور کہا کہ موجودہ چیف جسٹس کے عمل کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے، اس کمیٹی کی طرف سے ایک باقاعدہ ریفرنس تیار کیا جائے اور آئین کی جو حدیں ہیں اس کو پھلانگنے پر ان کے خلاف وہ ریفرنس دائر بھی کیا جا سکتا ہے. یہ ایک گھمبیر صورتحال ہے. میرا خیال یہ تھا کہ آج سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کی ریویو پٹیشن کو بنیاد بناتے ہوئے جلد ہی کارروائی کا آغاز کرے گی، اگلے ہفتے تک مؤخر نہیں کرے گی، کیونکہ اس ریویو پٹیشن کے اندر ایک رستہ موجود ہے جس کے ذریعے آپ اپنے ڈیسیژن کو کچھ تھوڑا سا موڈیفائی کر کے مزید ایک آئینی سپیس کریٹ کر سکتے ہیں اور موجودہ صورتحال کے اندر سے وہ غصہ نکال سکتے ہیں جس غصے اور فساد کی بنیاد پر اب ملک عملاً مفلوج ہوتا ہوا نظر آتا ہے. آپ کو حکومت وقت کے اوپر الزام چیف جسٹس نے لگایا، اپنی آبزرویشنز کے ذریعے الزام تو نہیں لگایا لیکن آبزرویشن سے لگا کہ الزام لگا رہے ہیں کہ وفاقی حکومت جو ہے بے بس نظر آتی ہے. باہر کے آپ حالات دیکھیں، حالات کتنے خراب ہو گئے ہیں، اداروں کی تضحیک ہو رہی ہے، جانیں جا رہی ہیں. اب کمال بات یہ ہے کہ ان تمام حالات سے واقفیت بھی رکھتے ہیں، ان تمام حالات کے کازز کو بھی جانتے ہیں، ان تمام حالات کے اوپر خود کومنٹ بھی کرتے رہتے ہیں، ان تمام حالات کے اوپر فیصلے بھی دیتے رہتے ہیں. لیکن جب یہ حالات اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اپنے در و دیوار محفوظ نہیں رہتے تو پھر اس قسم کا ایک انداز اپنایا جاتا ہے کہ جیسے پہلی مرتبہ ان چیزوں کے بارے میں جانچ رہے ہیں. یہ حالات تو خراب ہونے شروع ہوئے تھے جب فیصلے کیے گئے جس کے ذریعے آئین کی شقوں کی ایسی تشریح کی گئی کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو نہیں بننی چاہیے تھی وہ بن گئی، جن ممبران کے ووٹ کاؤنٹ ہونے چاہیے تھے وہ کاؤنٹ نہیں ہوئے اور ڈسکوالیفائی ہو گئے. جب ڈوگر کی پٹیشن کو اٹھا کے انتخابات کی پٹیشن کے اندر کنورٹ کیا اور پنجاب کے اندر اچھی بھلی جو ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ موجود تھی جس کے ذریعے آپ نے انتخابات کروانے کی ڈیٹ مقرر کی تھی اس کو ڈسرپٹ کر دیا. پھر 90 دن کی جو حد ہے جس کے بارے میں آج بڑی بات ہوئی ہے، اس 90 دن کی حد کو خود ہی تبدیل کر کے اس کے اندر 14-15 دن ایڈ کر دیے. اب 14-15 دنوں کے اندر مزید ایک ہفتہ ایڈ کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ سماعت جو ہے ملتوی کی گئی ہے. تو حالات تو تب سے خراب ہیں، حالات تو اس وقت بھی بہت خراب تھے، بدترین حالات تھے. جب جی ایچ کیو کے اوپر حملہ ہوا، جب کور کمانڈر کا گھر جلا، جب نشان حیدر پانے والے لوگوں کے مجسموں کو تہ تیغ کیا عملاً سر تن سے جدا کیا گیا، مجسمے کا آپ اندازہ کریں. جب توپوں کو آپ نے اٹھا کے دریاؤں کے اندر پھینک دیا، جب آپ نے وہ جہاز جس کے ذریعے ملک کے دفاع کی عظیم تاریخ لکھی گئی تھی اس کا ماڈل جو ہے اس کو جلا دیا اور اس کے اوپر نعرے لگائے گئے، اس وقت بھی تشدد ہو رہا تھا. تب تو ایک تشدد کرنے والی جماعت جس کے اوپر اب مکمل طور پر اتفاق رائے ہے، فوج کی اگر آپ بات دیکھیں، مقدمات کو دیکھیں، آڈیو لیکس کو دیکھیں، لوگوں کے امیجز دیکھیں، سٹیٹمنٹس دیکھیں، ٹویٹس دیکھیں، عمران خان کے اپنے بیانات دیکھیں جس کے اندر ہم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا تو دوبارہ سے سری لنکا بن جائے گا، رد عمل ویسے آئے گا، آپ کو باہر نکلنا ہے. ایک طرف سے جہاد پر اکسا رہے ہیں، اس کو یہ جہاد کہتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں میرا لینا دینا تو ہے کوئی نہیں. آپ ان تمام واقعات کے جو موجد ہیں جنہوں نے ان کو لائونائز کیا، ان کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا، حقیقی آزادی کی جنگ میں کنورٹ کیا، آپ ان کے لیے خاص سہولت مہیا کرتے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں، ان کے لیے اچھی رات کا بندوبست کرتے ہیں، اچھی کمپنی کا بندوبست کرتے ہیں، فون کا بندوبست کرتے ہیں، پروٹیکٹیو بیل دیتے ہیں اور ماتحت عدالتوں کے طرز کو انفلوئنس کرتے ہیں اپنی ججمنٹس کے ساتھ، اور پھر تمام کیسز میں سے ان کو مکھن میں سے بال کی طرح نکال کر دوبارہ لاہور بھجوا دیا جاتا ہے جہاں سے وہ دوبارہ سے وہی کام کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ جس کا جو حق بنتا ہے بیل کا اس کو آپ ڈینائی کر دیں، لیکن تمام حالات سے واقفیت تھی تبھی تو ویلکم کیا تھا. تمام حالات سے واقفیت تھی، اس کے باوجود ان کو گڈ لک کہا تھا. تمام حالات سے واقفیت تھی تو اس وقت پوچھ پرتیت نہیں کی جب پوچھ پرتیت بنتی تھی. تو یہ جو انداز ہے کہ جی اچھا یہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے،
اوہو حالات کتنے خراب ہیں، اچھا جی یہ تو بہت پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں، دیکھیں جی وقت کا بڑا ضیاع ہو رہا ہے، قوم بڑی پریشان ہے، آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے، اچھا یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ آپ ذرا آپس میں دوبارہ سے بات چیت کریں۔ یہ جو آبزرویشنز کا انداز ہے اور جو اعمال کی سمت ہے، جو قول اور فعل کا تضاد ہے، وہ میرے خیال میں اب پارلیمنٹ کے اندر ریزونیٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ سڑک بھی گرم کرنی پڑی کیونکہ سڑک کو گرم کیے بغیر پیغام پہنچتا نہیں۔ میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ حکومتیں جو ہیں وہ اپنے دور کے اندر احتجاج مرتب کریں، ایک اہمکانہ سی بات لگتی ہے، حکومتیں احتجاج نہیں کرتی، اپوزیشنز احتجاج کرتی ہیں، لیکن حالات اس قسم کے بنا دیے گئے ہیں کہ حکومتوں کو یہ کرنا پڑ رہا ہے، اس کے علاوہ ان کی شنید نہیں ہوتی، اس کے علاوہ کہیں پر کوئی پاتھ وے نہیں نکلنے دیا جاتا ریزولوشن کا، اور ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں جس سے ایک جماعت کو یعنی عمران خان اور پی ٹی آئی کو شے ملتی ہے۔ جب تک آپ شے دینے والے فیصلے کرتے رہیں گے، جب تک آپ شے دینے والی باتیں کرتے رہیں گے، جب تک آپ شے دینے والے آبزرویشنز دیتے رہیں گے، اور اگر آپ خود سے نہیں بھی دے رہے تو انداز ایسا اپنایا ہوا ہے کہ اس کی تشریح ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر آپ ریکارڈ کی درستگی بھی نہیں کرتے ہیں، تو پھر حالات خراب ہی رہیں گے۔ پاکستان کے اندر اس وقت میں آپ کو بتا دوں کسی طور یہ اب رستہ نہیں اپنایا جائے گا جو پچھلے 3-4 ویکس کے اندر آپ کو اپنایا جاتا ہوا نظر آتا رہا کہ آپ جو کچھ بھی کر لیں اس کو قانونی لبادہ پہنا کر، آئینی لبادہ پہنا کر، فیصلوں کے ذریعے اور لیکچرز کے ذریعے آپ انفورس کرنے کی کوشش کریں۔ سپریم کورٹ کے لیے آج پریشانی کا دن یقیناً ہونا چاہیے، ریفلیکشن کا دن ہونا چاہیے۔ پارلیمان کے اندر سے آواز اٹھ رہی ہے کہ ان کے کنڈکٹ کے اوپر آپ کو ریفرنس بنانا چاہیے۔ سڑک کے اوپر سے آواز اٹھ رہی ہے کہ 3 ججز جو ہیں وہ نامنظور ہے۔ وزیر دفاع جو ہے وہ 3 ججز کو جنہوں نے وتیرہ بنا لیا کہ ہر بینچ کے اندر وہی بیٹھتے ہیں، آج بھی وہی بیٹھے ہوئے تھے، ان کو 3 مسکٹیئرز کہہ رہے ہیں۔ ملک کے اندر بدترین تشدد کی ذمہ داری ملک کے اعلیٰ ترین ادارے جو ہیں ایک جماعت کے سربراہ اور جماعت کے لیڈران کے اوپر ڈال رہے ہیں، جس کو آپ خوش آمدید اور گڈ لک کہتے ہیں۔ جب آپ اس قسم کے حالات پیدا کریں گے تو پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اپنی ورڈکٹس کی انفورسمنٹ سے کہیں پہلے اپنی عزت اور تقدس کا بندوبست کرنا ہوگا۔ اب جو حالات بنے ہوئے ہیں، اداروں کی جو تضحیک ہو رہی ہے، اس کی ذمہ داری فکس ہونے کو ہے، اور یہ سپریم کورٹ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری بھی فکس ہونے کو ہے۔ پارلیمان کے اندر سے اشارے بڑے واضح ہیں، سڑک سے اشارے بڑے واضح ہیں، اگر اس کے باوجود جو آئینی رستے موجود ہیں ان سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا تو اس لڑائی میں جو لڑائی کی پروووکیشن کر رہے ہیں، جو اس کا سورس بنے ہیں، ان کا کچھ نہیں بچے گا۔ ملک کا بھی بہت نقصان ہوگا، لیکن جس قسم کے حالات بنے ہوئے ہیں اس کے اندر آپ کو ان کے لیے بالخصوص جو سینٹرل کیریکٹرز ہیں اس تمام ہنگامے کے، آپ کو کہیں سے کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ آنے والے مہینے اب نہیں ہیں، ہفتے نہیں ہیں، دنوں کی بات ہے جب مقدمات کے ذریعے یہ واضح ہو جائے گا، شواہد کے ذریعے یہ واضح ہو جائے گا کہ وہ بیک اینڈ کے اوپر لنکیجز کیا ہیں جن کے ذریعے ملک کے اندر ایک خاص ماحول پیدا کیا گیا، سول وار کی سچویشن کریٹ کی گئی، اور عدالتی فیصلوں کے ذریعے جلتی پر تیلی کا کام کیا گیا۔ یہ سارا ڈاکومنٹڈ مواد ہے جو اگلے چند ہفتوں یا ممکنہ طور پر دنوں میں آپ کے سامنے آنے والا ہے۔